امریکہ میں کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، اور ان چھاپوں کے دوران ایک غیر ملکی شہری بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریڈ ہوا آئس والوں کا، اور اس آدمی نے تقریباً 20 فٹ کی عمارت سے چھلانگ لگا دی کہ آئس والے مجھے پکڑ نہ لیں، تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ مرنے والا آخر کون تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں امریکہ میں، جو کھیت ہیں وہاں پر کتنے مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور اس وقت امریکہ کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، اور جو لوگ ان دنوں میں امریکہ جانا چاہتے ہیں وہ کیا احتیاطی تدابیر کریں کہ ان کو ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ نہ کیا جائے، یا وہ اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو امریکہ میں رہتے ہوئے بھی کیا کیا جو ہے نا ان کو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ بڑی اہم ویڈیو، اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو کم از کم اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو کہ لیٹسٹ اور معلوماتی ہیں، جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکے گا اگر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے۔ یہ جو آدمی جس کی عمر تقریباً 44-45 سال ہے، اس کا نام ہے جائمی انانیس، یہ اس کا تعلق میکسیکو سے ہے۔ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اس کی وائف اور بیٹی اس وقت میکسیکو میں ہے، اور یہ محنت مزدوری کے لیے پچھلے کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہے، مزدوری کرتا تھا کھیتوں میں۔ اچھا، یہ جو کھیت ہے نا جہاں یہ جامع کام کرتا تھا، یہ بھنگ کے کھیت ہیں، یہاں پہ بھنگ کاشت کی جاتی ہے، جڑی بھنگ نہیں کہی جاتی جڑی پیوی دی کوٹ کوٹ کے ملنگ پیندے نے، بھنگ کا کھیت ہے، اس میں یہ کھیتی باڑی کرتا تھا کسی کے فارم میں، اور وہاں سے جو بھی پیسے ملتے پھر اپنی فیملی کو بھیجتا۔ اور یہاں پر آپ کو بتا دوں، یہ کیلیفورنیا کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے کل۔ بیسیکلی یہ جب گرا تھا تو اس کی گردن اور جبڑا ٹوٹ گیا تھا، پھر ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولنس جس کو کہا جاتا ہے وہ منگوائی گئی، اور اس کے ذریعے اس کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ کچھ گھنٹے یہ وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے یہ وہاں پہ ہاسپٹل میں رہا، اور لوگوں سے دعا کی گئی، اس کی فیملی کی جانب سے دعا کی درخواست کی گئی، لیکن یہ بندہ جو ہے نا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک وہاں پہ جو کمیونٹی انہوں نے گو فنڈ می کا پیج ہے، وہاں پر اس کی پوسٹ لگا کے اس کی جو بھتیجی ہے اس نے لکھا ہے کہ جی اس کی بیگم اور اس کی اہلیہ اس وقت میکسیکو میں اور اس کا ویٹ کر رہی ہیں، اور یہ ہمارا جو چچا تھا یہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو اس کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ امریکی ڈالر اکٹھے ہو چکے ہیں، لوگوں نے دل کھول کر جو ہے نا وہ عطیہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو احتجاج کا یہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ اب ریسٹورنٹس اور جو کار واش فیکٹریز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب بڑے پیمانے پر کھیتی باڑی والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور جناب یہ جو آئس والے ہیں پلاننگ کر کے ہر کسی علاقے میں نکل جاتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اب تک ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹوٹل اگر جون کی بات کی جائے تو یعنی 29 جون تک تقریباً 57,000 سے زائد ایسے لوگوں کو آئس نے گرفتار کیا ہے کہ جو وہاں پہ ان کے نظر میں انلیگل مقیم ہے امریکہ میں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے تقریباً 14,000 سے زائد ایسے ہیں کہ جن پر ایک بھی کبھی جرم نہیں ہے، ایک بھی کرمنل ان پہ چارج نہیں رہا ان کی پوری لائف میں، وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خواہ کرمنلز ہیں یا وہ جسٹ انلیگلز ہیں، سب کو جو ہے نا وہ پکڑا جا رہا ہے انلیس انٹل آپ کے پاس کوئی ویلڈ پروف نہ ہو کہ جی آپ امریکن سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا۔ اب امریکہ جو اس وقت سچویشن جاری ہے، جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں، کیونکہ آئس والے خاص طور پہ اس وقت کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں اور بہت سارے ایسی سٹیٹس اور شہر ہیں جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں پھیر رہے ہیں۔ گو کہ جب یہ کسی شہر میں جاتے ہیں ریڈ کرنے کے لیے تو کچھ لوگ چھپ کے ان پر پتھر بھی مارتے ہیں، اور جو امیگریشن یعنی آئس ترجمان ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ جو شہری جاں بحق ہوا ہے جو جامع ہے جس کا میں نے پہلے بتایا، یہ ہمارے ریڈ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ویسے ہی اوپر سے گر گیا ہے اور اس کی جان چلی گئی ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ یعنی یہ ان کا موقف ہے، گھر والوں کا موقف ہے کہ نہیں جی انہیں ڈر تو نہ سیاسی تھے، انہیں چھال مار دی تھی کہ مینوں پھڑ نہ لین تے میں چھال مار کے تے نٹ جاؤں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اچھا، اب بتائیں گے جو لوگ امریکہ ان دنوں جانا چاہ رہے ہیں، خواہ وہ اسٹڈی ویزے پر، خواہ وزٹ پر، یا ایون ان کے گرین کارڈز مل چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے گرین کارڈز گھروں میں آ جاتے ہیں، انہوں نے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے امیگریشن کا پروسیس شروع کیا تھا، خواہ ان کی فیملی نے ان کو سپانسر کیا تھا یا انہوں نے خود پوائنٹ سسٹم پر جیسے بھی جو ہے نا وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا۔
تو یہاں پہ بات کریں گے جو خاص طور پر نئے لوگ اپلائی کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ امریکہ نے اب سختی یہ کی ہے جو ویزا اپلائی کرے گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں نا، خواہ ٹک ٹاک ہے، ایکس ہے، یوٹیوب اور کچھ بھی ہے، وہ آپ نے ان کو دکھانے ہیں. آپ ان کو دکھانے کے پابند ہوں گے. جو انٹرویو والا ہے وہ آپ سے یہ چیزیں پوچھے گا. اگر آپ نے کوئی پوسٹ جو ہے نا وہ شیطانی قسم کی ہوگی، کوئی مذہبی قسم کی ہوگی، کوئی جو ان کے جو امریکہ کی نظر میں دہشت گرد تنظیم میں ہے، ہم کہیں گے جہادی تنظیم میں، وہ دہشت گردی، تو بہرحال ان کے حق میں یا ان کی پوسٹ بھی اگر آپ نے شیئر کی ہوگی تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. تو اس لیے اگر تو جانا ہے تو یہ چیزیں کلیئر کرنی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ویزا لگ بھی جاتا ہے، خاص اسٹڈی ویزا یا خواہ آپ کا وزٹ ویزا، تو یہ پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ میں داخلے کی اجازت ملے گی. یہاں سے جب پاکستان سے جائیں گے تو یہاں پہ جو آپ کو پوچھ گچھ ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہاں سے بھی اگر آپ نکل جائیں گے تو نیو یارک، واشنگٹن اور جتنے بھی کسی شہر میں بھی آپ جا کے لینڈ کریں گے تو اب وہاں پر جناب جو ہمارے ملکوں سے آ رہے ہیں نا، خاص طور پر ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عراق، یہ وہ کنٹریز ہیں، یا ایون کہ جو افریقن کنٹریز ہیں، سوڈان وغیرہ، تو ان لوگوں کی بہت زیادہ اب ڈیٹیل سے چیکنگ ہو رہی ہے. چیکنگ سامان کی نہیں، چیکنگ یعنی کہ ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں یہاں بھی، وہاں پہنچنے کے بعد بھی. اور ذرا سا ان کو شک ہو گیا کہ بندہ جو ہے نا وزٹ ویزے تے آیا ہے تو ایتھے آ کے نے واپس نہیں جانا، تو پہلے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سختی نہیں تھی. اب بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس میں جناب لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا ہے. یہ تازہ ترین بہت ساری مثالیں اس وقت سوشل میڈیا پر، نیوز پر جو موجود ہیں. تو اس لیے پہلے ہوتا تھا کہ یار آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، یا ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. اب اس کے علاوہ بھی وہ آپ کی باڈی لینگویج چیک کریں گے کہ بھائی آپ کے پاس نو ڈاؤٹ کہ ریٹرن ٹکٹ ہے، نو ڈاؤٹ آپ کے پاس پیڈ ہوٹل بکنگ ہے، بٹ سٹل وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ پر شک ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کوئی اچھی نہیں لگ رہی، آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ کو واپس ڈیپورٹ کر دیں گے. کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تسی کیوں ہوندے، تسی آؤ ہی نہ. بھائی مطلب ہے ایک بندہ آپ کو بلانے پر راضی نہیں ہے، ہمیں بلانے پر راضی نہیں ہے، تو نخرے تو پھر کرے گا نا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ جی آپ بائی برتھ جو آپ کو نیشنلٹی بچوں کو ملتی تھی وہ نہیں ملے گی، تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ بہت سارے ایسے بچے جو پیدا ہوئے ہیں ان کے پیرنٹس انلیگل ہیں، لیکن ان پر جناب اب شروع ہو گیا ہے بائی برتھ نیشنلٹی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی بندہ بے شک لیگل ہے، انلیگل ہے، اس کا بچہ وہاں پہ پیدا ہو گیا یعنی کہ میاں بیوی کا، تو وہ بچہ ڈائریکٹ سٹیزن. بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں ماضی میں ہمارے پاکستان سے بھی سیلیبریٹیز جو ہے نا جن کا ویزا لگ سکتا تھا، وہ اس وقت انہوں نے ویزا لگوایا کہ جب وہ پریگننٹ تھے تاکہ امریکہ جا کے اس کی برتھ کریں گے، مہینہ وہاں رہیں گے، اس کے بعد جناب بچے کے کاغذ بنیں گے، ہم واپس آ جائیں گے، ساتھ ہی ہم اپنا بھی بچے کے بہا پہ جو نا امریکن نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیں گے. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اب اسی بچے کو نیشنلٹی ملے گی جو بچہ لیگل پیرنٹس کا ہوگا، مطلب ہے کہ جن کے پیرنٹس کے پاس آلریڈی نیشنلٹی یا گرین کارڈ موجود ہے. اس کے علاوہ یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دوستو امریکہ کے ویزے آج کل اتنی آسانی کے ساتھ نہیں لگ رہے، تو اس لیے اگر آپ جسٹ ٹائم تھوڑا سا اپنا ضائع یا کوئی تھوڑے بہت پیسے ضائع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک اپلائی کر دیجیے گا. ابھی ویزا ریشو ابھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی سال 6 مہینے ٹھہر جائیں. اگر جسٹ آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے باہر جانے کی، آپ فی الحال کسی اور کنٹری کا وزٹ کر سکتے ہیں. کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں. آسٹریلیا تو بھی خیر تھوڑا مشکل ہے، کینیڈا کا تھوڑا ایزی ہے وزٹ ویزا، تو یا دوسرے کنٹریز گھوم لیں. ابھی جو ہے نا امریکہ کے لیے آپ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ مت کریں، بڑی گندی ریشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹڈی ویزے پر لوگ جا رہے ہیں، جو 5 انگلش کنٹریز ہیں جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے، کینیڈا اور امریکہ، ان کے ویزے آج کل تھوڑے سخت لگ رہے ہیں. نیوزی لینڈ کے تھوڑے ویزے ایزی لگ رہے ہیں، لیکن جو اسٹڈی ویزے پر باہر جانا چاہتے ہیں، جرمنی از دا بیسٹ ڈیسٹینیشن فار ناؤ. اب آج کل جو ہے نا جرمنی بہت سے لوگ جا رہے ہیں، فرانس میں بھی جا رہے ہیں، لیکن جرمنی اگر یورپ کی بات کی جائے تو جرمنی اس وقت اچھا جا رہا ہے. اس میں جو ہے نا وہ اگر آپ اسٹڈی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو کام کرنے کی آزادی ہے. آپ کی جو فیس ہے، ٹیوشن فیس یعنی کہ جو کالج کی فیس ہے وہ فری ہے وہاں پہ، تو آپ وہ سیونگ کر سکتے ہیں. آپ اپنا بلینک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اس میں تو بنانا ہی ہوگا، اس میں آپ کے پیسے ہوں گے، آپ نے شو کرنے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ پروسیس ہے، میں سارا گڈ مڈ نہیں کرنا چاہتا. فی الحال ہم اسی ٹاپک پہ رہیں گے کہ ابھی جو اسٹڈی ویزے پر امریکہ جا رہے ہیں تھوڑی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، وزٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں ان کو بھی پرابلمز آ سکتی ہیں، اور جو آلریڈی وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کی پرابلمز تو دن
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। हमें इस तरह की खबरें देने से कोई खुशी नहीं होती, लेकिन आपको अवेयर करना होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताता। सारे यही कहणगे कि भाजी आ जाओ वीज़े खुल गए जे, तो उत्थे जनाब $50,000 तनख्वाह ते 60,000 इन्नी तनख्वाह। ਇਹ सब ड्रामा, टोपी ड्रामा, वीडियो के व्यू लैन का चक्कर है। असल चीज़ ये है कि आप इन मुल्कों में अगर आप घूम के आए हो फिर आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने सारी दुनिया देखी हुई है, इसलिए मुझे हर जो है ना इन्फॉर्मेशन मेरी अथेंटिक होती है। और मैं ना तो ट्रैवल एजेंट हाँ, ना मैंने अपना नंबर नीचे दिया हुआ है कि जी अगर आपको वीज़ा चाहिए तो मेरे से रब्ता करें, कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन वो दूंगा कि जो दूसरे आपसे छुपाते हैं, मैं दसांगा खा कुछ भी हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।